اسرائیل کا رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 41 41 نمبر آیت ہے 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذَا هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ فَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ وَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ہم اپنے کلام میں انسانوں کو مختلف اسلوب سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آخرت میں۔ اور پھر دلیل دی کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے معبود تو کہا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ وہ عرش پر چڑھائی کی کوشش کرے۔ پھر یہ فرمایا ارض و سما میں ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، انسان جو ہے نا وہ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، اور اللہ کی ذات حلیم بھی ہے اور غفور بھی ہے۔
اچھا، قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ہم نے حجاب بنا دیا، ایک پردہ مستورہ چھپا ہوا، اور کہا کہ ان کے دل جو ہے نا اکنہ پردے میں ہیں، یعنی حق کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، غلاف اور پردہ چڑھایا ہوا ہے انہوں نے، اور کانوں میں انہوں نے وقرہ بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ حق کی بات سن ہی نہ سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویلکم جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہاں، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ جتنا یہ غور سے بات سنتے ہیں، جو بھی اس یستمیعون الیک، کیونکہ بعد میں یہی سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں نا، اللہ۔ اور کہا ایک وہی اعتراض کہہ لیں یا وہ دہراتے رہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یوم قیامت اللہ دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لے گا، تو کہتے ہیں حساب کتاب کس بات کا، مر گئے مٹ گئے ختم، بھائی یہی ہے زندگی، حساب کیسا ہے، عظاما و رفاتن ہے، ہڈیاں ہو گئیں گل سڑ گئے، تو این لمبعوثون، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہاں، یہ ان کو ایسی حیرت ہوتی ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ اٹھا دے گا وہ، اللہ اکبر ہے نا۔ تو یہ ان کے اعتراضات کے جواب بھی ہیں، دلائل بھی ہیں ان آیات میں، بینات بھی ہیں۔ یہ جو 5واں رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، ہے نا، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ آیت نمبر 41 سے رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلا رکوع، پہلی آیت جو ہے وہ 41 ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، صرفنا، صرف پھیرنے کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا صرف نظر، نظر ہی پھیر لی۔ اللہ کہہ رہے ہیں صرفنا، پھیر پھیر کر ہم نے جو ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیں صرفنا، صرفنا کا مطلب ہو گیا ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر طرح سے۔ قرآن کا اسلوب جو ہے وہ واعظ و نصیحت بھی ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے، آرگومنٹ و بینات بھی ہیں، اس طرح بھی سمجھایا، پھر ترغیب دے کر بھی سمجھایا، جسے تبشیر کہتے ہیں، خوشخبری کہ اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، بشارت ہی ہے نا۔ اپوزٹ ہے ترہیب، ترہیب جس کو انذار کہتے ہیں، اس طرح بھی سمجھ ہے، ترہیب یہ ترغیب کا اپوزٹ ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر مشکل لگے تو صرف انذار سمجھ لیں یار، وارننگ، تبشیر یہ تو کامن ہے، مبشرا و نذیرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں رسول کو بشیر و نذیر بنا کر دے گا۔ تو اسی کے لیے یہ میں نے اس لیے لکھ دیا کہ یہ تفاسیر میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ترغیب پرسویٹ کرنا، اور ترہیب وہ یعنی ڈرانا، بتانا کہ یہ ہوگا۔ اچھا، یہ میں اسلوب بتا رہا ہوں، ہر طرح سے کیا مطلب، مختلف اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا نا۔ مثالیں، تماثیل بہت ہے، امثال ہیں قرآن میں، مثالیں ہیں، واقعات
پرانی قوموں کی واقعات نہیں پڑھتے آپ، گزشتہ قوموں عبرت کے لیے؟ تو یہ چند ایک مثالیں اور بہت سی ہیں، یعنی کہا کہ ہر طریقے سے بار بار سمجھایا انہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں لوگ، لیکن وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ حق کے قریب ہونے کی بجائے نا وہ اس سے اور دور ہو گئے، ہے نا جی، الا نفورا وما یزیدہم الا نفورا ہے، اور دور ہو گئے۔ اور دور کیوں ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ قرآن سے ہدایت تو اس وقت حاصل کریں گے جب اس کو منزل من اللہ سمجھیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور ہدایت اور نور ہے۔ تو وہ بدبخت تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ جی بس یہ اساطیر الاولین، ایسی کہانیاں ہیں پہلے لوگ، معاذ اللہ ہے نا، کبھی کہہ دیا بس کہانت ہے، کبھی شاعری کہہ دیا۔ تو انہوں نے کیا ہدایت حاصل کرنی ہے جب وہ انداز یہ ہو تو الا نفورا؟ تو ایسے لوگ کس طرح یعنی ہدایت پائیں گے؟ ہے اللہ۔ دیکھیں اگر غور کریں نا، یہ جو آیت کے آخری لفظ ہے نا وما یزیدہم، اور نہیں زیادہ کرتا ان کو الا نفورا، مگر نفرت میں ہی، اس میں بڑی گہرائی ہے، ہاں گہرائی ہے۔ دیکھیں قرآن کو بہت سی جگہ بارش سے بھی مثال دی ہے، بارش بھی باران رحمت ہوتی ہے، اور جب بارش جو ہے اگر اچھی زمین پر پڑے گی تو اس کو زرخیز کر دے گی یار، ہے۔ اگر ویسی سیم اور تھور والی زمین ہوگی تو اس کو کیا یار صحیح کرنا ہے، بارش جب پک کے اس پر پڑے گی تب بھی بارش بہہ جائے گی، کیچڑ کر دے گی۔ اس کو اور آسان طریقے سے سمجھیں، یہ جو الفاظ ہیں نا وما یزیدہم، نہیں زیادہ کرتا الا نفورا، سوائے نفرت کے۔ اب ایک گارڈن ہے، باغ، اور بارش ہوئی ہے، باغ نکھر جائے گا، بارش سے پتے دھل جائیں گے، سوندھی سوندھی خوشبو آئے گی، آپ پھریں اور ایک منظر ہی اور ہوگا۔ اچھا اب آپ باغ سے باہر نکلیں تو نکلتے ہی ایک ڈمپ پوائنٹ ہے بلدیہ کا، روڑی، اس کی بدبو پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، کر کے دیکھ لیں آپ بارش نا، وہی بارش باغ میں پڑی ہے، وہی بارش وہاں پڑی ہے، اس نے جو اس میں خوبیاں تھیں اس کو نکھار دیا، اس میں تھا ہی گند تو اس کو ہی زیادہ کر دیا، الا نفورا کہا، نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑی مثالیں، بڑی گہرائی ہے اس کی۔ ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ جی کوئی کہتا ہے کہ یار اپنا اسٹومک بڑا اپسیٹ ہے تو کمزوری سی ہو گئی ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ خان بابا پر جا کر روزانہ آدھا کلو بھنا ہوا گوشت کھاؤ، گوشت میں بڑے وائٹامنس ہوتے ہیں اور ایک دم کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور یار وہ کہہ رہے اسٹومک بھی اپسیٹ ہے، پہلے معدے کو تو صحیح کر لو تب وہ فائدہ دے گا، ان کے معدے ہی خراب ہیں۔ اللہ پر استغفر اللہ، بڑی مثالیں ہے نا، یعنی جو اصل چیز ہے ریسیپٹیو، اس کو صحیح کرنا ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو پازیٹیو وے میں لینا، اور لوگ نا یہ بڑی ایک اہم بات یہ کہی گئی ہے، ان کا یہی حالت ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، اس میں کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اب دیکھیں قرآن میں بڑی سمیٹری نظر آئی، یہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں قرآن کا لفظ پوری صورت میں بہت ہے۔ آیت نمبر 9 میں دیکھیں گے قرآن کا لفظ ہے، یہ 41 پڑھ رہے ہیں، 41 ہی ہے قرآن کا ہے۔ 44 پہ جائیں گے لفظ قرآن آئے گا، 45 پہ جائیں گے، چند مثالیں دے رہے ہیں، ان سب میں لفظ قرآن ہے، سیمیٹری دیکھیں گے، ابھی پڑھیں گے آپ، قرآن کا لفظ ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ اکبر، ہے نا جی، تو کہا کہ بس ان لوگوں کا یہی ہے
کہ یہ اور دور بدکتے ہیں، یعنی قرآن کے پیغامات اور اس کی تعلیمات سن کر نا، بجائے یہ کہ اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو سنواریں، اور دور ہوتے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت میں جو ہے وہ دلیل ہے الہ کی، واحد کی، وحدہ لا شریک۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہوتے، ماہو اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، آلیہتن، آلیہتن الہ کی جمع ہے، بہت سے جھوٹے معبود، اللہ تو ایک ہے نا، جیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں جو ملک ہے انہوں نے بھی آلیہا بنائے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے۔ اور دولت چاہیے تو کہتے ہیں لکشمی کے پاس جاؤ، اولاد چاہیے تو کہتے ہیں ادھر جاؤ، سیٹ چاہیے تو ادھر جاؤ، ڈپارٹمنٹل وائز ہے۔ تو یہ بہت سارے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جہاں بھی دیکھو یہ جمع کیسی ہے، آلیہا، اللہ اکبر، ایسے ہیں سارے جھوٹے۔ اچھا، کما جیسا کہ یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کفار مشرکین بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، تو کہا ازل، تو اس وقت، لب تغو، ابتغاء سے ہے تلاش کرنا، تو وہ ضرور ڈھونڈتے، الی ذی العرش سبیلا، الی ذی العرش، عرش کی طرف، سبیلا کوئی راستہ۔ تو یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے کہیے، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے نا، ماہو آلیہتن، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کفار مشرکین، تو وہ سب عرش والے رب پر چڑھائی کر دیتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عرش پر، ذی العرش سبیلا، وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، یہ بھی بڑا ایک نا، یہ مثالی طور پر ایسی بات کہی جاتی ہے، گہرائی ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ سمجھیں آپ، ایک بادشاہ جو ہے نا، وہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، قوت، تو کہا کہ اس طرح دوسرے معبود بھی غلبہ چاہتے اور کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اب تک تو ایسا نہیں ہوا جیسے انہوں نے کہا۔ یہ دلیل ہو گئی نا، اس کو اس انداز میں لیں، کیونکہ دیکھیں وہ جھوٹے معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے تو صدیاں گزر گئی یار۔ وہ خود نہیں کہتے کہ وجدنا آباءنا، باپ دادا کو پایا، پتہ نہیں کب سے یہ پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی با اختیار ہستی ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو اس لیے یعنی اچھا، دوسرا بھی اس میں یہ ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں نا، ہؤلاء شفاعؤنا، یہ شفاعت کریں گے، اور ایک جگہ کہا یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، قرب، اللہ اکبر۔ تو اب تک تو یہ پھر قرب حاصل کر چکے ہوتے، یہ اتنے صدیوں سے لگے ہوئے ہیں قرب حاصل کرنے، کتنے قریب ہو گئے ہیں۔ یہ سب اس لحاظ سے نا دلیل ہے اس کی نا۔ اور یہ جو فرمایا نا ذی العرش سبیلا، عرش کی طرف راستہ، تو یہ اسی معنوں میں ہے کہ پھر وہ ضرور سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے نا اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے۔ اچھا دیکھیں نا، آلیہا کہا، کئی جھوٹے معبود، کیونکہ یہ بھی راجوں، راجا نہیں ہوتا، راجوں کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں مہاراجا کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں۔ ہاں، سارے ہی چاہتے ہیں کہ پھر میں ہی پورا ٹوٹل کنٹرول سنبھال لوں کائنات کا، شمس و قمر، لیل و نہار، پورا نظام چل رہا ہے نا۔ تو کیا ایسا ہو گیا؟ نہیں، ایک ذات چلا رہی ہے یار، ایک ذات بالکل چلا رہی ہے۔ تو گہرائی ہوتی ہے، یہ ساری دلائل ہوتی ہیں توحید کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اور دیکھیں اگلی آیت میں یہی کہا کہ وہ ہر قسم کے شرک سے، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کفار مشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے یار، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں ملائکہ بیٹیاں ہیں، اما یقولون، کہا سبحانہ۔ تو آیت 43 ہے
سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ. پاک ہے اللہ تعالیٰ یعنی ہر کمی، ہر نقص، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اولاد کا ہونا بھی ایک کمی ہے، یعنی خواہش کرنا نا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو یہ ہوتا ہے انسان کا کیا ہے، یہی سوچتے ہیں نا کہ یار بڑھاپے میں سہارا ہو جائے، میری نسل چلتی رہے، 100 چیزیں ایسی کہ ہے نا، تو اس کی تمنا ہوتی ہے نر اولاد. یہ بھی ایک دلیل ہے. اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، تو اس نے یہ کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی توحید کی دلیل ہے. وتعالی، اور برتر ہے، اعلیٰ. یہ وہی ہے جو ہم سجدے میں دعا وہ کرتے ہیں نا، تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ. وتعالی برتر ہے، اما، ان سے جو، اما جو ہے نا، یہ 2 لفظ ہے، ان اور ما. ان اور ما ملا کر لکھا ہوا ہے نا. ان کا مطلب سے، ما جو، اس سے جو یہ بکتے ہیں نا، اس سے اللہ پاک ہے. الٹی سیدھی جو باتیں کرتے ہیں اس سے پاک ہے. اس کو ملا کر لکھیں گے، یہ اما ایسے لکھا جائے گا، یہ ایسے لکھا جائے گا اما. یقولون، وہ کہتے ہیں یعنی کفار مشرکی کہتے ہیں. اور کہا علوً، بلندی، یہ بھی اعلیٰ سے ہے، وتعالی، اور کبیرہ، بڑائی کے ساتھ. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک اور برتر ہے جو وہ کہتے ہیں. عالی ذات ہے، بہت کبیر ہے. اللہ اکبر. اچھا، اگلی آیت بھی اس لحاظ سے اہم ہے کہ کہا کائنات میں ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. گو تم وہ تسبیح کو نہ سمجھ سکو. تم کہو نا یار یہ پہاڑ کس طرح تسبیح کر سکتے ہیں. ہاں، کہا لا تفقہون، تم نہیں سمجھ سکتے، ہے نا. اگر دیکھو نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی باتیں بھی تو سن لی. اب وہ چونٹی کیسے بول سکتی ہے؟ سورہ نمل میں ہے، وہ ملکہ چونٹی نے کہا کہ سر پر دوڑتے ہوئے لشکر آنے، بلوں میں گھس جاؤ. یہ بات سن لی انہوں نے. تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا. اللہ اکبر. سورہ نمل کی آیت ہے باقاعدہ. یہ تو یہ اللہ جس کو دے دے فہم چیزوں کا نا، تو یہ چیز ہے. دیکھیں یہی بات کہی گئی. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تسبح، تسبیح کرتے ہیں، لہو، اسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی. السماوات سبع، 7 آسمان، سبع 7 کو کہتے ہیں. والارض، زمین بھی. ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کچھ ہی آ گیا. 7 آسمان، زمین، اور ومن فیہن، جو کچھ ہے وہ ان 2 کے درمیان ہی تو ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ساری کائنات آ گئی. دا ہول یونیورس ہے نا جی. سب تسبیح کر رہے ہیں، سب. وَإِن مِّن شَيْءٍ، ویسے ان کا مطلب اگر ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن آگے اللہ ہے نا تو آپ نہیں ترجمہ کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی شے، کوئی چیز، الا سوائے یسبح، تسبیح کرتی ہے، بحمدہ، اللہ کی حمد و ثنا کی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وَلَٰكِن، لیکن، لا تفقہون، تفقہون یہ فقہ نہیں کہتے، علم فقہ. ہاں، جو بڑا سمجھدار ہو نا اس کو کہتے ہیں فقیہ انسان ہے. سمجھنا اسے ہے فقہا میں، بالکل یہ اردو میں. وعلیکم السلام. فقہا، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، صحیح مثال دی ہے. تو نہیں وہ سمجھتے تسبیحہم، ان کی تسبیح، یعنی ہر چیز کی تسبیح. انہ کان حلیما غفورا، انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، کانا ہے، حلیمن، تحمل والا،
حلم سے ہے نا، غفورا بہت ہی بخشنے والا. تو آیت میں فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے نا، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. کہا مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اور اللہ کی ذات بڑے تحمل والا ہے، تحمل والا اور غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بات بہت سی آیات میں ہے کہ پہاڑ، پرندے، اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 38 18 ہے. 38 کیا ہے جی؟ کون سی؟ ہاں سواد ہے. اچھا پہلے تو ریکویسٹ ہوتی تھی کہ سر جی ہمارے بیاہ پر آپ سپورٹ کر دیا کریں. اب اگریسو اسٹائل آ گیا. یار آپ بیٹھے چپ کر کے بولتے کیوں نہیں؟ یار اللہ اکبر ہے. اچھا یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو ہے نا، اچھا یہ اس میں بھی ہے 34:10 ہے، یہ 34 سورہ سبا ہے. اچھا بہت ہے، میں چند مثال دے رہا ہوں. یہ بھی ہے 274. ہاں یہ بقرہ ہے، یاد دیکھو نا. نہیں آپ ساتھ ہی کہہ دیا کریں میں نے اپنی باری لگوا دی ہے، اب نو کویسچن فرام می. بقرہ بتا دیے نا. اچھا دیکھیں میں آپ کو یہ پہلی جو ہے نا اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. اب دیکھو نا جبال ہے، انسان کہے کہ پتھر کیسے تسبیح کر رہے ہیں. یہ آیت ہے سورہ صاد کی. کہا انا سخرنا، میں نے مسخر کر دیا، یعنی تابع کر دیا، الجبال پہاڑوں کو، کہ معه یسبحن. یہاں پر یہ حضرت داؤد کی طرف اشارہ ہے، ہو کہ میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرو. اور یہ اور بھی بہت سی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حسن صوت عطا کیا تھا، خوش الحانی، اور ان پر زبور نازل کیا تھا. اور کہا جاتا ہے زبور جو ہے نا یہ نظمی فارم میں تھا اور حمد و ثنا تھی، تو بڑی خوبصورت آواز سے وہ حمد و ثنا کرتے تھے. تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہاں بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، جس کو چاہے نا اللہ کی حمد و ثنا. تو یہ کہا ہے یسبحنا، تسبیح کرتے ہیں، بالعشی والاشراق ہے نا جی. ہاں شام کو بھی اور صبح بھی. بالعشی شام، اشراق نہیں، اشراق کا ٹائم نماز جو ہے نا جب مشرق سے سورج نکلتا ہے اس سے بنا ہے نا اشراق. تو کہا پہاڑوں کو بھی ہم نے تابع کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شام کو بھی صبح کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ حمد و ثنا بیان کرتے ہے نا. اللہ اکبر. اچھا 34:10 میں بھی حضرت داؤدی کے بارے میں اس میں مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے، یا جبالو، اے پہاڑو، یا حرف خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا جبالو، اے پہاڑو، اوبی معہ. اوبی کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کو دہرانا، یعنی جب میرے پیغمبر پڑھیں تم ساتھ دہراؤ، ساتھ پڑھو. وہاں پر ہے اوبی معہ، اس کے ساتھ تسبیح کرو. وطیرا، اور ہم نے پرندوں کو بھی یہی کمانڈمنٹس دی. اچھا اور دیکھیں آپ اور کیا لکھا ہے، یہ 74. یہ کس پیرائے میں ہے؟ یہ اس پیرائے میں کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
قاتل کی تلاش کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں. تم ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو اور وہ جب ذبح کر لو اس کا پیس آف میٹ جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی کو مارنا، مقتول پڑا ہوا ہے، زندہ ہو جائے گا، اپنا قاتل بتا دے گا. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اچھا کہا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد ان کا دل نرم ہو جانا چاہیے تھا، یار اللہ کی شان نے قاتل کو کر دیا. کہا قصبہ، اور سخت ہو گئے ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، دلوں کا سخت ہو جانا. وہاں یہ مثال دی ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر تو بہت سے جو ہے نا وہ عاجزی سے لڑک بھی جاتے ہیں، عاجزی سے ان میں آنسو بھی نکل آتے ہیں، چشمے نہیں بہ رہے ہوتے. اب ناردرن ایریا جاتے ہیں پتھروں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے. تو وہاں پر یہ بتا رہا ہوں میں 274 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہے وہ بہت سے پتھر بھی جو ہے نا وَإِن مِّنْهَا، پتھروں میں سے کچھ ایسی ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ہاں خوف الہی سے وہ گر پڑتے ہیں. ہبطہ ہوتا ہے نا نیچے گر جانا. اللہ اکبر. اچھا یہ جو ہے نا لا تفقہون، اس کی بھی بہت زیادہ روایات ہیں، وہ حدیث مبارکہ ہیں، کئی ہیں لیکن نہیں سمجھتے نا، پر ہیں سب صحیح بخاری کی. صحیح ایک آپ نے اکثر سنی ہوگی وہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر نا جمعے کا خطبہ دیتے تھے. یہ صحیح بخاری کا ترجمہ بتا رہا ہوں. جمعے کا خطبہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پراپر ایک منبر بن گیا، ترقی ہوتی ہے نا، تو ظاہر ہے پھر آپ نے منبر پر بیٹھ کر وہ کر دیا. اس نے احساس محرومی سے، یہ لٹرلی اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی. یہ صحیح میں بتا رہا ہوں کہ میں محروم ہو گیا، آپ کمر لگاتے تھے اور یہ اعزاز تھا. یہ اس کا صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے یار وہ تنے میں سے کیسے آواز آ سکتی ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے یار، اللہ نے عظمت بتانی ہے تو یہ باقاعدہ اس کا ترجمہ ہے. تو ایسی بہت سی ہیں، ایسی بہت سی مثالیں ہیں. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کہ کر دے ہے نا جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے نا، اللہ اکبر. اچھا جی اگلی آیت جو ہے نا 45، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا